جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے رمضان المبارک میں 10 چیزوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توحید کا ایک اسٹڈی پلان ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے توحید کے بارے میں معلوم کرنا، اللہ کا تعارف حاصل کرنا، اللہ ہی کے لیے ساری عبادتوں کو خالص کرنا یہ ضروری ہے۔ اپنے آپ کو شرک سے بچانا، شرک کی گندگی سے بچانا، کفر کی گندگی سے بچانا، نفاق کی گندگی سے بچانا، عقیدے کے جتنے کمزوریاں ہیں، عقیدے کی جتنی کمزوریاں اور جتنی گمراہیاں اور ضلالتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چونکہ ضروری ہے۔ تو پہلا نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس رمضان المبارک میں آپ کے پاس توحید کا اور صحیح عقیدے کا ایک اسٹڈی پلان ہونا چاہیے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ صرف میرے اکیلے کی عبادت کرے۔ چلیے میں اس پر عمل کرتے ہوئے توحید کا اگر میں اسٹڈی پلان کرنا چاہتا ہوں تو کون سی کتابیں پڑھوں؟ تو اگر آپ کتاب التوحید پڑھتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ کو توحید کے بہت سارے مسائل پر انشاءاللہ معلومات ہو جائیں گی۔ اگر آپ عبادت کا صحیح معنی جاننا چاہتے ہیں تو اصول ثلاثہ پڑھیے۔ اگر آپ صرف توحید الوہیت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو الارشاد الی صحیح الاعتقاد شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی کتاب پڑھیے۔ اگر آپ اللہ کے ناموں اور صفتوں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں توحید الاسماء والصفات تو کتاب الحمویہ، العقیدہ الحمویہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب ظہر اور عصر کے درمیان لکھ ڈالی۔ العقیدہ الواسطیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب عصر سے لے کر مغرب کے درمیان لکھ ڈالی۔ ان کتابوں کو ہمیں حل کرنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی میں 1 سال لگ گیا۔ 1 سال مدینہ یونیورسٹی کے طلباء کو حل کرنے کے لیے 1 سال لگ گیا۔ ویسی زبردست کتاب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عصر سے لے کر مغرب تک لکھ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے جو اپنے زندگیوں کو وقف کرتے ہیں تاکہ انسانوں کی رہبری ہو سکے۔ اگر آپ اللہ کے ناموں اور صفتوں کے اصولی اور قاعدے کے اعتبار سے اور اکیڈمک لیول میں پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلیٰ کتاب پڑھی۔ یہ کتابیں اردو میں بھی ہیں، یہ کتابیں عربی میں بھی ہیں، یہ کتابیں انگلش میں بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ توحید سے بھی آگے میں عقیدے کے سارے مباحث، سارے ٹاپکس پڑھنا چاہتا ہوں تو پھر آپ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ جو شیخ محمد بن صالح العثیمین حفظ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے جس کے اندر ہندوستان کے جتنے عقیدے میں گمراہیاں ہیں اس پر رد کرتے ہوئے جو کتاب لکھی گئی ہے، جس کو شیخ محمد صالح السہیمی جو اس دور کے عقیدے میں امام ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اس بارے میں مرجع کہا جائے گا۔ شیخ محترم ابھی باحیات ہے، شیخ کی کتاب ہے محمد صالح السہیمی کی کتاب، حفظہ اللہ کی کتاب الموجز فی العقیدہ۔ اس کتاب کا ترجمہ شیخ صفی احمد مدنی حفظہ اللہ نے بہت پہلے کر ڈالا ہے۔ تو اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عقیدے کے وہ جتنے کمزوریاں جو ہندوستان اور بر صغیر میں پائی جاتی ہیں ان سب کا تشفی بخش جواب دیتے ہوئے، رد کرتے ہوئے تفصیل سے اس کتاب کے اندر عقیدے کے مباحث کو الحمدللہ جمع کیا گیا ہے۔ ایک آدمی اور بھی تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے تو شیخ قحطانی کی کتابوں کا سیٹ پڑھ لے۔ اگر ایک آدمی بدعت اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو حافظ الحکمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اعلام السنہ المنشورہ، یعنی سنت کے اونچے لہراتے ہوئے پرچم، یہ کتاب، اور اسی طریقے سے بدعت و ضلالت کے محرکات، یہ شیخ ڈاکٹر لقمان سلفی حفظہ اللہ کی نگرانی میں شائع ہونے والی یہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ صحیح عقیدے کی پہچان معلوم ہوگی اور
غلط عقیدے سے نفرت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو صاف رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ آدمی جب توجہ نہیں دیتا ہے تو انجانے میں کبھی اس کے اندر شرک آ جاتا ہے، کبھی بدعتیں آ جاتی ہے، کبھی گمراہیاں آ جاتی ہے، تو آدمی مطمئن ہو کر زندگی نہ گزارے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو الحمدللہ لوگ قرآن مجید کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، الحمدللہ بڑا اچھا خیال ہے۔ تو قرآن مجید، اگر کسی شخص کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہو تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی ایج میں، کسی بھی عمر میں تعلیم شروع کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو قریب کی کسی مسجد میں جا کر اس مہینے بھر میں محنت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ ایک بالش آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ محنت کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ اگر کسی شخص کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا آتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے، بالکل صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ہے، تو کوشش کرے کہ یہ رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے وہ تجوید حاصل کرے۔ اگر وہ ایک ٹیوشن لگاتا ہے، جیسے ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ٹیوشن لگاتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں ہم، اللہ کے کلام کے لیے اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ہم کو اور جذبے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک عالم صاحب سے کہیے کہ میں مہینے کا ٹیوشن لگانا چاہتا ہوں، اور ان سے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا احترام کرنے کا ایک تقاضا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن میں اچھا پڑھ لیتا ہے، تجوید میں بھی الحمدللہ وہ آگے ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ ذرا قرآن مجید کے فہم پر بھی توجہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 82 میں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلافات ہوتے۔ یہ قرآن مجید اختلافات سے پاک کتاب ہے، اس پر غور نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غور کرنے کے لیے ابھار رہے ہیں۔ جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے ہاتھ کتابوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی الگ الگ تفسیریں پڑھتا ہے۔ شیخ صالح آل الشیخ سعودی عرب کے بہت جید عالم ہیں، حفظہ اللہ، انہوں نے کہا تفسیر آلوسی کیا ہی اچھی تفسیر ہے، اور تفسیر قرطبی کیا ہی اچھی تفسیر ہے، لیکن میں وارننگ کرتا ہوں طالب علم ان تفسیروں کو ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ وہ تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر نہ پڑھ لے، صحیح سندوں کے ساتھ جب تک تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر نہ پڑھے اس کی طرف نہ جائے، کیونکہ اس کے اندر تفسیر بالرائے المحمود، یعنی اچھی رائے بھی ہے اس کے اندر، غلط رائے بھی ہے، ان کتابوں کے اندر غلط تعویلات بھی ہے۔ تو بالکل یہی نصیحت میں ہندوستان کے بر صغیر کے مسلمانوں کو پیش کرتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنی بھی تفسیریں آپ پڑھتے ہیں ان تفسیروں کو آپ ہاتھ نہ لگائیں جب تک کہ آپ تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر کو صحیح سندوں کے ساتھ نہ پڑھ لیں۔ اردو میں دارالسلام سے قریب میں ایک تفسیر شائع ہوئی ہے جس کو کہا گیا کہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کا مختصر اختصار ہے، ایبریج ورژن، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ عربی میں جب یہ نکلی تو خود دارالسلام کے مؤلفین نے دعویٰ کیا کہ عربی میں ابھی بھی تھوڑے ضعیف روایتیں ابھی بھی ہیں تحقیق کے باوجود، انگلش میں ابھی بھی تھوڑی ضعیف روایتیں ہیں، لیکن اردو میں جو تفسیر ابن کثیر آئی ہے شیخ صفی الرحمان مبارک فوری رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں، جس کا نام ہے التہذیب المنیر باختصار تفسیر ابن کثیر، التہذیب المنیر یاد رکھیے، اس کتاب کو 6 جلدوں میں ہے، یہ کتاب اپنے گھر میں رکھیے۔ یہ کتاب کے اندر مؤلفین نے دعویٰ کیا ہے کہ شاید ہی اب کوئی ضعیف حدیث اس کے اندر رہ گئی ہو، تو لہذا یہ تفسیر کو سامنے رکھ کے پڑھنے کے بعد ایک ملکہ پیدا ہو تو دوسری تفسیریں پڑھنے کی آپ کو اجازت مل سکتی ہے، ورنہ آپ کو صحیح غلط میں اگر فرق نہیں کر پائے تو تفسیر کے بہانے کہیں عقیدے میں بھٹک نہ جائے۔
اور تفسیر احسن البیان جو بہت ہی ایک جلد میں ہے. اگر آپ کو بڑی تفسیر پڑھنے کے لیے مشکل ہوتی ہو تو شروعات آپ تفسیر احسن البیان سے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کے پاس یہ اسٹڈی پلان ہونا چاہیے. یہ سیکنڈ نقطہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں کیا کہا؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، ترمذی شریف حدیث نمبر 2910 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ، اگر کوئی اللہ کے کتاب سے یعنی قرآن مجید سے ایک حرف بھی پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا کر کتنا کر دیں گے؟ 10 کر دیں گے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيمْ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ، میں الف لام میم اس کو حرف نہیں کہہ رہا ہوں. الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، یعنی ایک ایک جو ورڈ ہے سنگل لیٹر اس کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے نیکیاں جمع ہو جائیں گی، کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں جمع ہو جائیں گی. میرے دوسرے بیان میں نے پورا کیلکولیشن کر کے بتایا ہے اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ قرآن مجید ختم کر دے گا تو اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھے تو کروڑوں نیکیاں الحمدللہ جمع ہو. تو یہ ایک توحید کا حق، قرآن مجید کا حق. تیسرا نقطہ ہے فہم حدیث، حدیث کا بھی حق ادا کرنا ہے. حدیث شریف کا بھی حق ادا کرنا ہے. اس رمضان المبارک میں حدیث کا حق آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے رمضان المبارک آتا ہے فیس بک پر، ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر عجیب و غریب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں. ضعیف روایتیں، من گھڑت روایتیں، کانکاکٹڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی باتیں نہیں کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈال کر پھیلا دی جاتی ہے. تو ضعیف حدیث ہے، یہ من گھڑت روایتیں، ان سب سے آپ کو بچانا ہے. کوئی بھی اچھی چیز لگے تو فارورڈ نہیں کرنا. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر چیز بیان کر دے جو کچھ بھی اس نے سنا ہے. سننے اور پھیلانے کے درمیان تحقیق ہونی چاہیے، سننے اور پھیلانے کے درمیان تحقیق ہونی چاہیے. تو فہم حدیث جیسا ہمارے پاس جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے ضعیف حدیث مشہور ہے. پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا. ضعیف ہے. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب باب باندھا تو انہوں نے کہا باب ما جاء ان صح الخبر، یعنی شک ہے اس خبر کے ثابت ہونے میں. باب باندھا انہوں نے. ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ منکر ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ضعیف ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ضعیف ہے. تو ایسے روایتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. چوتھا نقطہ علم الصوم حاصل کریے. پانچواں نقطہ ہے علم الزکات حاصل کریے. علم الصوم حاصل کرنا مطلب یہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو معلومات کے ساتھ روزہ رکھیے، سنی سنائی انداز میں نہیں. جہالت سے عبادت کرنے کا کوئی مزہ نہیں، معلومات کر کے عبادت کرنے کا بڑا مزہ ہے. علم الصوم میں آپ کو 10 نقطے دیتا ہوں کہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے اور کس پر فرض نہیں ہوتا ہے. اتنی موٹی والیوم بک کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 10 ورڈ میں حل کر دیا. اگر آپ یہ 10 ورڈ دماغ میں بٹھا لیں گے کس پر روزہ فرض ہوتا ہے اور کس پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے سمجھ جائیں گے. المسلم، العاقل، البالغ، القادر، الصحیح، المقیم، غیر الحائض، غیر النفاس، غیر الرضا، غیر الحمل. 10 پوائنٹ. المسلم یعنی غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہوتا. العاقل مانے پاگل پر روزہ فرض نہیں ہوتا. البالغ مانے نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہوتا. القادر ایسا کھوسڑ بوڑھا ہو چکا ہو یا ایسا کمزور ہو چکا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا. اور رمضان مبارک ختم ہونے کے بعد یا جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا، وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا. معاف ہے اس کو. القادر. الصحیح یعنی ایک مریض ہے، مریض کی 3 قسمیں ہیں.
ایک مریض وہ ہے نہ مشقت ہے نہ مضرت ہے، میڈیکلی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور زیادہ مشقت بھی نہیں ہے، تو یہ بیماری قابل عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے لاؤ بھائی روح افزا چلو آج روزہ نہیں رکھنا، ایسی بات نہیں۔ اگر آپ وہ بیماری میں روزہ رکھ سکتے ہیں، مشقت بھی نہیں ہے، زیادہ تکلیف بھی نہیں ہے میڈیکلی، تو پھر آپ کو روزہ رکھنا ہے، چھوٹ نہیں۔ دوسری بیماری وہ ہے آپ مشقت میں ہیں لیکن مضرت میں نہیں، تکلیف ہو رہی تھوڑی، لیکن ایسی تکلیف نہیں ہے کہ بیمار ہو جائے، تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، بخار بہت شدید بخار ہے، لیکن ایسا نہیں کہ مرنے کی نوبت آ جائے۔ ایسے وقت پر علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، رکھ لیا تو جائز ہے۔ تیسری قسم کی بیماری وہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو ڈر ہے کہ وہ آدمی مر جائے گا، ڈر ہے کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ اسلام میں خودکشی کرنا جائز نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ بیماری کی 3 قسمیں ہیں، الصحیح، اس کے بعد ہے المقیم، مسافر 2 طرح کا ہے۔ ایک مسافر وہ ہے اس کے لیے 50-50% ہے، تکلیف ہو بھی رہی ہے نہیں سنبھال بھی سکتا ہے، تو اس کے لیے بعض علماء نے کہا اجازت ہے، بعد نے کہا مستحب ہے کہ روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں شاید پھر ماحول نہ ملے تو ہو سکتا ہے روزہ چھوٹ جائے گا، تکلیف زیادہ نہیں ہے تو رکھ لے۔ لیکن اگر وہ ذریعی مشقت فیل کر رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو خواہ کہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، اللہ نے شریعت میں گنجائش دی ہے، تو سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ مریض اگر بعد میں اچھا ہونے کا چانس ہو تو قضا کر لے گا، بعد میں اچھا ہونے کا چانس اگر نہیں ہے، جیسا کہ بوڑھا ہو گیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سنن دارقطنی کی حدیث نمبر 2070 کے مطابق ہر مسکین کو 1 روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دے، 2 ٹائم کا نہیں 1 ٹائم کا کھانا کھلا دے، مسکین کو کھلا دے انشاءاللہ۔ بس آسان، کس پر روزہ فرض ہے اور کس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا، پھر ایک والیوم ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 10 ورڈ میں اس کو حل کر دیا، 4 چیزیں داخل ہونے سے اور 6 چیزیں خارج ہونے سے متعلق۔ جسم میں داخل ہونے کی 4 چیزیں، جسم سے نکلنے کی 6 چیزیں، اس سے اگر تعلق میں آ رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کھانا، جان بوجھ کر پینا، انجانے میں کھا لیا تو معاف۔ تیسرا ہے عادت والی جگہ سے نہیں کھاتا، یعنی کہ ناک سے کچھ پانی ڈالا تھا پھر وہ حلق پار کر گیا، اگر حلق پار، روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حلق سے، کیونکہ آپ کلی کرتے تو زبان تو بھیگ جاتی ہے، اس کا مطلب روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حلق سے۔ آپ نے ناک میں پانی ڈالا اور پھر وہ اتنا گیا کہ یہاں تک کہ حلق پار کر گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نیچے استقرار پا گیا اگر، اس کا مطلب یہ تیسرا ہوا۔ چوتھا کیا ہے؟ ایسا انجیکشن جو طاقت والا اگر کسی نے لگایا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کا مقصد ہے طاقت حاصل کرنا، تو گویا کہ وہ ہیلا بازی کرتے طاقت حاصل کر رہا ہے، تو لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علاج والے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 4 چیزیں داخل ہونے والی، نکلنے والی 6 چیزیں ہیں۔ شروع کے چیزیں تو آپ دیکھیں خون سے متعلق ہے، 4 چیزیں تو خون سے متعلق ہے۔ جسم سے خون نکل گیا بہت زیادہ یا تھوڑا، روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ صحابہ کرام جنگوں میں فواروں کے ساتھ ان کے جسم سے خون نکلتا تھا لیکن وہ روزہ نہیں توڑتے تھے، روزے کی حالت میں رہتے تھے، چاہے زیادہ نکلے چاہے کم نکلے۔ اگر آپ خون ٹیسٹ کروا رہے تھوڑا چھوٹا موٹا دے سکتے، زیادہ کروانے سے بے ہوش ہونے کا ڈر ہے اور روزہ ٹوٹنے کی نوبت آ رہی ہے تو پھر یہ عمل افطار کے بعد کر لیں۔ آپ خون ٹیسٹنگ کا معاملہ افطار کے بعد کر لیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ ہے۔ خون نکلنے کا معاملہ، حجامہ کے بارے میں بھی علماء کے الگ الگ رائے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آخری میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جو سیکھا ہے، صحیح بخاری کے حوالے کے مطابق، یہ ہے کہ حجامہ کپنگ کرا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کو کپنگ کرانے سے اتنی کمزوری آتی ہے کہ نوبت آتی ہے کہ بعد میں بے ہوش ہو کر روزہ توڑنے کی نوبت آتی ہے، بہتر ہے کہ ایسا آدمی یہ عمل افطار کے بعد کر لے۔ حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نفاس آ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، 4 چیزیں۔ 5ویں چیز ہے قے، جان بوجھ کر اگر کوئی قے نکالتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجانے میں وہ پانی آ کر چلا جاتا ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور جماع اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے والے اور اس سے متعلق والے مسائل، 6 چیزیں خارج ہونے والے سے متعلق ہے اور 4 کا تعلق داخل ہونے سے ہے۔ سمپل۔ زکوٰۃ، علم الزکوٰۃ، کس پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس پر نہیں؟ مسلم المالک التام، مکمل مالک،
مکمل مالک، اس کے اندر میں نے بالغ نہیں کہا، روزے میں نے بالغ کہا تھا، اس میں بالغ کی شرط نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ حق مال ہے نہ کہ حق صاحب مال، اس کا تعلق بچہ بالغ ہو نہ ہو ایسا کوئی نہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا پاگل ہو یا بچہ ہو، اگر اس کے نام پر کوئی بہت بڑی پراپرٹی ہو اور کوئی بہت بڑا جو ہے مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جاتا ہو، میرا جو بھی ایسی چیز ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتی ہو، تو ایسے وقت پر اس کے نام پر سونا یا چاندی ہو، تو ایسے وقت پر اس بچے کے مال سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کو حق دے دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مسلم ہو، مکمل مالک، مکمل مالک مطلب یہ ہے کہ ناقص مالک نہیں، ناقص مالک یہ ہے کہ پی ایف، کئی ایسے ہیں ان کے سیلری کٹتے رہتی ہے، وہ مالک تو ہے عین کے لیکن وہ اس کو یوز نہیں کر پا رہے، تو اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جیسے ان کو ہاتھ میں ملے گی ایک وقت کی زکوٰۃ تو ادا کرنا ہے، چاہے 30 سال کے بعد ملے چاہے 40 سال کے بعد ملے، پورے 40 سالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے زمین آپ کی قبضہ کر لی یا کوئی پیسہ لے کر 10 سال آپ کو ٹھکاتا رہا اور آپ کو اس کے پاس پیسہ پھنسا ہوا رہا، یا آپ کا کسی نے عاریتن دی اور وہ سونا کئی سالوں کے بعد آپ کو اس نے لوٹایا، تو پورے 10 سالوں کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی ملے گا تو آپ کو ایک وقت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان ہو، مکمل مالک ہو، ادھورا مالک نہیں، مکمل مالک ہو، نصاب کا مالک ہو، سونے کا نصاب 85 گرام اور چاندی کا ہے 595 گرام، اگر یہ نصاب ہو یا اس کا ایکویلنٹ اماؤنٹ ہو، حالا علیہ الحول اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو۔ کھیتی باڑی کے اور حیوانات کے جو مسائل ہیں وہ چند لوگوں کو پیش آتے ہیں، وہ آپ اپنے مقامی عالم سے پوچھ کر طے کر لیجئے، یہ جنرل مسائل ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد چھٹواں ہے دعاؤں کا اہتمام۔ رمضان المبارک سے متعلق جو آیتیں ہیں خاص طور سے وہاں پر ذکر کیا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہا کہ جب میرے بارے میں بندے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا ہے، دیکھ رہا ہے، تو ناجائز وسیلے لگا کر دعا نہ کرے۔ اور دعاؤں کا اہتمام، دعا میں اچھی اچھی دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 7واں نقطہ ہے ارکان اسلام اور ارکان ایمان کو ایک مرتبہ پھر وہ حدیث جبرائیل، اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس کے بارے میں ایک مرتبہ آپ کو پھر تفصیلی طور پہ ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب ایمانکم، جیسا تمہارا کپڑا پرانا بوسیدہ ہو جاتا ہے ویسا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کو ریفریش کرتے رہو۔ تو ایمان کو ریفریش کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں علم حاصل کرے، جانے مطلب جانے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اسلام کے 5 ارکان کا مطلب کیا ہے۔ 8واں نقطہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی بھی حق تلفی نہ ہو۔ روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز ٹائم پر نہیں پڑھ رہے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں چل رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی نہ ہو، اور بندوں کو بھی نہ ستائے، روزہ رکھ رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں لوگوں کو ستا رہے ہیں اور چغلی چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور بندوں کے جو حقوق ہے اس میں کوئی حق تلفی نہ کرے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1996، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے آپ کو گندگیوں سے بچانے کا بھی نام۔ تو آدمی صرف بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ نہ سمجھے۔ 9واں نقطہ ہے رمضان مبارک کی خاص مخصوص عبادتیں ہیں، جیسے تراویح، قیام اللہ، تراویح اور قیام اللہ لیکھیے الگ الگ نہیں، اعتکاف ہے، لیلۃ القدر، آخری کے 10 راتوں میں جاگنا ہے، اور سحری ہے، افطار ہے، جو مخصوص عبادتیں ہیں اس کا ہم اہتمام کریں۔ تراویح کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 11 رکعت سے بڑھ کر آپ رمضان اور غیر رمضان میں نہیں پڑھتے تھے. اس سے کیا پتا چلا؟ ہم کو سنت کو پکڑ لینا. ٹھیک ہے. ہندوستان کے بہت بڑے حنفی محدث عالم گزرے ہیں, انہوں نے فیض الباری ایک کتاب ہے, اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420 حوالہ رکھنا بہت آسان ہے. اس کے اندر یہ لکھا کہ 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. یہ جو ایسی روایتیں ہیں یہ سب ضعیف ہے, اس کو کسی بھی محدث نے صحیح نہیں کہا. لیکن میں آج کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک صاحب لکھ رہے نہیں انور شاہ کشمیری صاحب جو یہ لکھے ہیں نا, یہ کبھی بھی دیوبند آئے نہیں. وہ دیوبند آئے یا نہیں آئے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کے محدث نے ضعیف کہا نہیں کہا؟ ضعیف کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہے کہا یا نہیں کہا؟ نہیں کہا. بس بات اتنی. اب انہوں نے کیوں پڑھا؟ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہمارے اکابر کہتے تھے, حدیث میں تو نہیں لیکن وہ پڑھتے تھے. اب وہ کیوں پڑھتے تھے وہ مسئلہ بعد میں حل کریں گے. اتنا تو ثابت ہو گیا آپ کے اکابر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نہیں پڑھے, تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے. ہم کیا پڑھیں گے؟ وہی پڑھیں گے کہ ہم 8 رکعت تراویح قیام اللیل اور 3 رکعت وتر کے, یا جو جتنا ثابت ہے اتنے وتر الگ پڑھ سکتے ہیں آپ, وہ الگ بات ہے. لیکن 11 رکعت اس میں 8 رکعت جو قیام اللیل یا تراویح کے نام پر ہے, 20 رکعت کو اپنی طرف سے آپ نہیں پڑھ سکتے. بعض علماء کرام نے نفلی طور پہ اجازت دی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آخری جو مسئلہ ہے مغفرت, اس کے بارے میں ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. رمضان از اکول ٹو مغفرت, ایسا ڈال دیجیے آپ. رمضان مطلب آپ کے گھر میں لکھ دیجیے یہ رمضان المبارک پار ہونے سے پہلے میری مغفرت ہونی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح الترغیب حدیث نمبر 995 995, بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ, وہ تباہ ہو جائے جو رمضان المبارک پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے. بعودہ یہ ورڈ کہاں استعمال ہوا؟ قرآن مجید میں سورہ ہود میں 4 مرتبہ یہ ورڈ آیا ہے. عاد, سمود, مدین کے لیے یہ ورڈ آیا ہے, یعنی کہ جو تباہ ہونے والی قومیں عاد و سمود, مدین, ان کے لیے جو ورڈ آیا. مطلب ہے کہ رسول آتے تھے اور یہ لوگ تکبر کر کے ان کی باتوں کو معمولی سمجھتے تھے. رمضان آ جائے, رمضان کو اگر ہم معمولی سمجھے, تعلیمات کو معمولی سمجھے, تو ہمارا معاملہ پھر وہ اصحاب مدین, وہ عاد و سمود کے جیسا ہو گیا, سرکشی میں, بغاوت میں. تو بعودہ کا ورڈ تباہی کے لیے, یہ ورڈ وہاں پر آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی جو رمضان مبارک کا اہتمام نہیں کرتا, رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے, گناہوں میں رہتا ہے, کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے, مغفرت نہیں کروا لیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو وہ عاد و سمود والی قوم سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا بعودہ, تباہ ہو جائے. ایک دعا لازم پکڑیے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو جتنا گرائے گا اور اللہ کی شان بیان کرے گا, جلدی دعا قبول ہوگی. اس دعا میں غور کریے, بندہ اپنے آپ کو بہت گراتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے فاغفر لی, اے اللہ تو معاف فرما دے, ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرا علاوہ کون ہے جو میری مغفرت کر دے. تو انشاءاللہ اس دعا کو لازم پکڑیے. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا بہترین طریقے سے اہتمام کرتے ہوئے صیام کا, قیام کا, عبادتوں کا, حقوق اللہ کا, حقوق العباد کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.